بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن میں خوش آمدید۔ آج ہم ویریفیکیشن آف ریکارڈ کی بات کریں گے کہ ریجنل ہیڈ امپلائر کے جو ویریفیکیشن ہے ریکارڈ کا وہ کیسے کرے گا، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا اور قانون اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ ویڈیو ہم نے پروسیجر فار کالنگ انفارمیشن فار ویریفیکیشن آف فیکٹس، حقائق کی تصدیق کے لیے انفارمیشن کال کرنے کا پروسیجر یعنی شو کاز نوٹس کیسے جاری کیا جاتا ہے ڈیفالٹنگ امپلائر کو، اور اس کے VR001 سے لے کر VR005 تک کیا کیا چیزیں اس میں ڈسکس ہوتی ہیں، گزشتہ ویڈیو میں آپ یہ تمام سن چکے ہیں۔ آج ہم ویریفیکیشن آف ریکارڈ کی بات کریں گے۔ یہ اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی جانب بڑھوں، آپ تمام احباب سے استدعا ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں، ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ تو بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب۔ یہ جناب ریگولیشن نمبر 5 ہے جس کا عنوان ہے، ٹاپک ہے ویریفیکیشن آف ریکارڈ۔ اب اس کے اندر کہا کیا گیا ہے، اس کے ٹوٹل 3 سب ریگولیشن ہیں، اور جو پہلا سب ریگولیشن ہے 1 وہ دیکھ لیتے ہیں۔ دا ریجنل ہیڈ شیل انفارم دی امپلائر، ریجنل ہیڈ مطلع کرے گا آجر کو کس چیز کے بارے میں، اباؤٹ دا ٹیم، جو اس نے ٹیم کانسٹیٹیوٹ کی ہے اس سے متعلق بتائے گا۔ اینڈ ریکوائر ہم ٹو پروسیجر دی ریکارڈ، پروڈیوس دی ریکارڈ، اور اسے کہے گا ٹو پروڈیوس دی ریکارڈ بیفور اٹ، کہ وہ اپنا ریکارڈ پیش کرے، پروڈیوس کرے، پیش کرے کس کے سامنے، بیفور اٹ، اس کے سامنے، ایٹ دا فکس ڈیٹ، جو ڈیٹ رکھی گئی ہے، جو ٹائم متعین کیا گیا ہے، اینڈ وینیو، اور جو مقام بنایا گیا ہے، یعنی فکس ڈیٹ پر، فکس ٹائم پر اور فکس وینیو پر جو ہے امپلائر کو جا کے اپنا ریکارڈ پیش کرنا ہے، تھرو فارم پرسکرائبڈ، وہ فارم کے ذریعے ہی جو ہے وہ اسے بتائے گا کہ جناب آپ اپنا ریکارڈ لے کر آؤ، کس ڈیٹ کو آنا ہے، کہاں پر آنا ہے، کس جگہ پہ آنا ہے، اور یہ تمام تر چیزیں وہ کرے گا۔ اور یہ کون کرے گا؟ ریجنل ہیڈ شیل انفارم، مطلع کرے گا فارم کے ذریعے۔ اب اس میں نمبر 2 کیا کہتا ہے جی، سب ریگولیشن 2 کیا کہتا ہے؟ دا ٹیم آفٹر انسپیکشن آف دی ریکارڈ، اب ٹیم ریکارڈ کا مطالعہ کرے گی، ملاحظہ کرے گی، انسپیکشن کرے گی، اس کے بعد آفٹر انسپیکشن آف ریکارڈ اب اس نے کیا کرنا ہے، شیل سبمٹ اٹس رپورٹ، وہ اپنی رپورٹ پیش کرے گی، along with ایویڈنس، تمام شواہد کے ساتھ، تمام ایویڈنس کے ساتھ، within 15 days to the regional head۔ یہ رپورٹ اس نے کہاں پیش کرنی ہے؟ ریجنل ہیڈ کو کتنے عرصے کے اندر پیش کرنی ہے؟ within 15 days۔ یہ بات بھی آپ نے سمجھ لی کہ ٹیم نے امپلائر کے ریکارڈ کو چیک کرنا ہے، اور چیک کرنے کے بعد، انسپیکشن کرنے کے بعد اس نے اپنی رپورٹ بنانی ہے، رپورٹ کے ساتھ اس نے ایویڈنس ساتھ لگانی ہے، اور 15 دن کے اندر اندر اس نے ریجنل ہیڈ کو جو ہے وہ رپورٹ پیش کرنی ہے۔ آفٹر 15 ڈیز کا لفظ بھی استعمال نہیں ہوا، بیفور 15 ڈیز کا لفظ بھی استعمال نہیں ہوا، لفظ استعمال ہوا ہے ود ان 15 ڈیز، یعنی 15 دن کے اندر اندر اس نے یہ رپورٹ وہ جو ٹیم کانسٹیٹیوٹڈ بائی ریجنل ہیڈ ہے وہ پیش کرے گی۔ اب سب ریگولیشن 3 کیا کہتا ہے؟ اف دا امپلائر فیلز ٹو پروڈیوس دی ڈاکومنٹس ایز ریکوائرڈ انڈر سب ریگولیشن 1، اب اگر امپلائر ناکام ہو جاتا ہے ڈاکومنٹس کو پروڈیوس کرنے میں ایز ریکوائرڈ، جو اسے مانگے گئے تھے انڈر سب ریگولیشن 1، سب ریگولیشن 1 کے ذریعے، دا ٹیم شیل اسیس، اب ٹیم جو ہے وہ اندازہ لگائے گی، اسیس کرے گی، کیا؟ دی اماؤنٹ آف کنٹریبیوشن ڈیو، جو قابل ادا کنٹریبیوشن کی رقم ہے اس کا اندازہ لگائے گی، اینڈ سبمٹ دی رپورٹ، اور رپورٹ پیش کر دے گی ود ان 7 days، 7 دن کے اندر اندر، ٹو دی ریجنل ہیڈ، ریجنل ہیڈ کو، along with دی ایویڈنس، تمام شہادت کے ساتھ، ریلائڈ اپان فار اسسمنٹ، جو اسسمنٹ کے لیے جس ایویڈنس پہ ریلائی کیا گیا تھا، اعتماد کیا گیا تھا، اس ایویڈنس کی بنیاد پہ جو ہے جو رپورٹ مرتب کی جائے گی وہ ود ان 7 days جو ہے وہ ریجنل ہیڈ کو پیش کر دی جائے گی۔ اب اس میں ہم نے مختصراً کیا سمجھا
کہ ریجنل ہیڈ سب سے پہلے تو انفارمیشن دے گا امپلائر کو کہ اس نے ٹیم کانسٹیٹیوٹ کر دی ہے، اسے انفارمیشن یا ریکارڈ جو ہے وہ پیش کرنے کا کہے گا، اور اس کے بعد ٹیم جو ہے وہ ریکارڈ کو ملاحظہ کرے گی، اور ریکارڈ کے ملاحظہ کرنے کے بعد متعلقہ ایویڈنس لگا کے 15 روز کے اندر اندر ریجنل ہیڈ کو رپورٹ پیش کرے گی۔ اگر امپلائر ناکام ہو جاتا ہے کسی قسم کی دستاویزات پیش کرنے میں تو پھر ٹیم خود اسیس کرے گی، اور کنٹریبیوشن کی اسیسمنٹ کرنے کے بعد وہ رپورٹ سبمٹ کرے گی، اور یہ رپورٹ 7 دن کے اندر پیش کرے گی، اور جس چیز پہ اسیسمنٹ کی گئی ہے وہ تمام ایویڈنس بھی ساتھ لگائے گی، اور یوں یہ ویریفیکیشن آف ریکارڈ کا جو مرحلہ ہے یہ مکمل ہو جائے گا، جو بیان کیا گیا ہے ریگولیشن نمبر 5 EOAB ویریفیکیشن ریگولیشن 2007 میں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں مزید نئی انفارمیشن کے ساتھ۔